أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی سی جماعت لے کر عمرے کی غرض سے مکہ جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا، وہ پوری ایک مکمل تفصیل ہے اس واقعے کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپس میں صلح کر لی جائے، اور اس صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے. عمرہ نہ کر سکے، اس موقع پر صلح کے لیے بات کرنے کے لیے جو آئے تھے ان کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کر رہے تھے، مسئلے کی حل کی تدبیریں کر رہے تھے کہ بہرحال مسئلہ کسی نہ کسی حد تک حل ہو، صلح ہو سکے جس بات پر بھی ممکن ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح جو ہوئی تھی ایک طرفہ ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن کبھی کبھی ایک طرفہ بھی اپنا وہ اثر ڈال جاتی ہے جو دو طرفہ میں اثر نہیں پیدا ہوتا. بہرحال حضرت عروہ بن مسعود الثقفی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے اور اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تعلق سے. ذرا اس کو سنیں. پوری گفتگو ختم ہو گئی، وہاں سے حدیبیہ کے مقام سے الٹے واپس لوٹے حضرت عروہ کہاں؟ اپنے اصحاب کے پاس. فقال، اب جو وہاں جمگھٹا تھا اس جمگھٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے اہل مکہ، سنو. واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی. اللہ کی قسم ہے، دیکھو وہ بھی قسم کھا رہا اللہ کی. ابھی وہ مسلمان نہیں ہیں، ابھی وہ کافروں کے ایک قاصد ہیں، کافروں کی طرف سے قاصد بن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تاکہ صلح ہو سکے، کوئی نتیجہ نکلے. جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے. اور ہمارا مسلمان آج بھی جب قسم کھاتا ہے تو کبھی نبی کی قسم کھا لیتا ہے، کبھی امی کی، اور کبھی روزی کی، اور کبھی صبح کی. ایک غیر مسلم قسم کھا رہا، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی. اللہ کی قسم ہے میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، سفیر بن کر کے، قاصد بن کر کے قوم کا، اور میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. ان تین نام کو لیا، اور تینوں نام لوکل نام نہیں ہیں، اپنے اپنے وقت کے سپر پاور طاقتیں بادشاہ ہیں. کہہ رہے ہیں میں وہاں بھی گیا، قیصر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا. آگے جملہ ہے، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا. اللہ کی قسم ہے میں ان تمام بادشاہوں کے ماننے والوں کو، یا ان کے حواریوں کو، ان کے نوکر چاکر کو، ان کے وزراء کو اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعظیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، وہ تعظیم میں نے ان تمام بادشاہوں کی بھی ہوتے نہیں دیکھا. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، معاویہ کے ابو، جن کے نام سے کچھ لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، دست آنے لگتا ہے منحوسوں کو. ابو سفیان کہتے ہیں ما رأیت احدا یحب احدا،
میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہوئے. کیسی محبت؟ کما یحب اصحاب محمد محمدا، جیسی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، ہم تو سنتے بڑے چاؤ سے ہیں، بڑے شوق سے، صرف سننے کی عادت ہے. اور سنتے بھی کون سی چیز ہے؟ جس میں نمک مرچ لگا ہو. نمک مرچ ضروری ہے کیونکہ ٹیسٹ تبھی آتا ہے. لیکن اصلی چیز کیا؟ نمک مرچ لگائے نا. اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سن کر اگر ٹیسٹ نہ آئے تو پھر اپنا ٹیسٹ چیک کرائیے. آپ کا بھیجا خراب ہے، آپ کی زبان خراب ہے، آپ کا ذائقہ خراب ہے، آپ خود بیمار ہیں. اس بیماری کا علاج کرائیے. اللہ اس کے رسول کے فرمان سے زیادہ لطیف، اس سے زیادہ ذائقہ، اس سے زیادہ لطف اور مزہ کسی اور فرمان میں آ سکتا. اور اگر اس فرمان میں، فرمان نبوی میں اور فرمان رب میں مزہ نہ آئے تو یقین جانیں اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑا بیمار اور مریض کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہ جو تعظیم ہے، تعظیم کون کرتے ہیں؟ جو نبی کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں. کیونکہ یہاں نبی کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی کے ماننے والے نبی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں. اس نے 4 جھلک پیش کیا ہے. پہلے ایک عمومی گفتگو کی ہے، پھر 4 جھلک اس نے پیش کیا ہے. پہلی جھلک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھکھار کا تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے کف پر، ہتھیلی پر جا کے گرتا ہے. اور جس کے ہتھیلی پر گرتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے اس کھکھار کو، اس تھوک کو، اس بلغم کو اپنے جسم اور چہرے پر مل لیتا ہے. یہ بیان کس نے کیا؟ عروہ بن مسعود الثقفی. کہاں بیان کر رہے ہیں؟ کافروں کی بھیڑ میں، جبکہ کافر اڑے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ایسے موقع پر ایک شخص کھڑا ہو کر کے اصحاب محمد کی ادا بیان کر رہا ہے، اور اس ادا کا ایک عشر عشیر بھی، ایک حصہ بھی ہم اور آپ میں نہیں پایا جاتا. دعوے ہمارے ان سے بہت بڑے ہیں. دعوے میں وہ لوگ کبھی دعویٰ نہیں کرتے تھے، لیکن جب دعوے کی بات آئے تو ہم نے کہا ہر شخص، ادنا شخص جس نے جمعہ کے علاوہ یا جس نے عید کے علاوہ نماز نہ پڑھی ہو، اس کے بھی ہاتھ ایسے بلند ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نبی کا محبوب اور محبت کرنے والا اور کوئی عاشق نہیں پیدا ہوا. اس پر گفتگو نہیں کرنی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جب ایک کھکھار کر تھوکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، وہ تھوک کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا ہے، اور ہتھیلی پر گرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم اور چہرے پر ملنا شروع کر دیتا ہے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، غور کیجئے بس، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو سب دوڑ پڑتے ہیں اس حکم کی بجاوری کے لیے. اور ہم جشن ہو تو اس میں تو حصہ ہم سے آگے کون لے سکتا ہے. لیکن اس نبی نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنے کے لیے بھی کیا تیار پاتے ہیں خود کو؟ جس چیز کا حکم دیا ہے کیا اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار پاتے ہیں خود کو؟ زیرو ہیں، -0. صرف اتنا کر لیتے ہیں جتنے کرنے کا دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. وہ چاہے نبی کے حکم کے مطابق ہو، چاہے اس نبی کے حکم کے خلاف ہو. جی نے چاہا تو کر لیا. تو آپ جی کے غلام ہیں، من کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں. آپ نبی کے پیروکار نہیں ہیں، آپ اللہ کی بندگی کے خواہاں اور خوگر نہیں ہیں. اگر جی میں آئے تب کریں گے، من مطابق ہوگا تب کریں گے، تو پھر آپ نے نہ اللہ کی بندگی کی، نہ نبی کی اطاعت کی، نہ نبی کی محبت کا حق ادا کیا. 10 روپے کا فائدہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، دھوکہ دھڑی، فریب، مکاری، عیاری، دشیسہ کاری، کیا کچھ نہیں کرتے. یہ نبی کے محبوب لوگوں کا کام ہے، نبی کے شہدائی کا یہ کام ہے.
یہ سب شیطنت ہے، یہ سب شیطنت ہے، مسلمانیت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جب نبی انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تیسری بات کہی کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، فجر کا وضو کتنے لوگوں نے کیا ہے آج؟ شیطان سے کان میں موتوا کے پڑے رہے۔ شیطان ایک حدیث میں ہے کان میں موتتا ہے، پیشاب کرتا ہے، وبال فی اذنیہ، دونوں کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان سے، انسان سے نہیں۔ لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موتتا ہے موتنے دو، پیشاب کرتا ہے کرنے دو، کیا فرق پڑتا؟ دعویٰ تو ہے نا ہمارا مسلمانی کا، ہم ہیں نا مسلمان، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ کیا کہا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے، اور وضو کا پانی لوکنے کے لیے، اپنے آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے صحابہ ابھی آپس میں لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، ریال کے لیے نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہوا پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور پانے کے لیے۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں عروہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ نہایت خاموشی کے ساتھ، سر جھکا کر انتہائی تعظیم کے ساتھ اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور مجال ہے، جملہ ان کا مفہوم اس کا یہ ہے، مجال ہے کہ وہ تعظیم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہیں رک جائیں۔ آج اور کل اور اس سے پہلے جو کچھ ہمارے ملکوں میں محبت کے نام پر ہوا ہے، تھوڑا سا سوچیں بس سنجیدگی سے۔ یہ جو بیان ہے کفر کی حالت میں دیا گیا بیان ہے، اور یہ بیان کس کے بارے میں ہے؟ نبی کے، آج کی زبان میں کہہ لیں نبی کے عاشقوں کے بارے میں ہے، عشاق نبی کے بارے میں ہے۔ یہ نبی سے حد درجہ محبت کرنے والوں کے بارے میں کافر وہ وقت کفر میں بیان دے رہا ہے، اور کافروں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ جو کافر دیکھنا پسند نہیں کرتے اس شخص کو، جس شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس جماعت کو وہ اس صفحے ہستی سے مٹانے کی پوری تدبیریں کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بیان، یہ تقریر ہو رہی ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، نعرہ نہ ماننا پڑے، عطر جو ہوتا ہے، عطر خوشبو بتانا نہیں پڑتا، عطر کے اندر مہک وہ ایسی ہوتی ہے کہ عطر خود بتاتی ہے کہ میں عطر ہوں۔ عطر وہ ہے جو خود مہکے، نہ کہ عطار کہے۔ کتنے عطاریوں نے آج بتایا ہوگا کہ ہم عطر ہیں۔ نبی کی محفل سجی ہے نبی کی محبت کے نام پہ، بن ٹھن کر کے عورتیں سج سنور کر کے، یہ اسلام ہے؟ عام محفلوں میں، عام حالات میں اگر کوئی عورت بن سج سور کر کے، چہرہ کھول کر کے اور میک اپ شیک اپ لگا کر کے نکلے تو آپ اور ہم کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر خوشبو لگا کر کے عورت نکلے تو اس کو زانیہ کہا گیا ہے، فہیہ زانیہ۔ یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کی محبت میں یہ سب بدماشیاں کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں اور کی جاتی رہیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص کرسی لگا کر کے بھنگڑے ڈالنا، ڈانس کرنا اور گانوں کی لے پر شرکیہ نعت پڑھنا، یہی تعظیم کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کو مسلمانیت کہتے ہیں، اس کو بے شرمی کہتے ہیں، اس کو بے دینی کہتے ہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ عام مولویوں کے سامنے ایک انسان بیڑی نہیں پیتا، گانا گنگناتا ہوا جا رہا ہو، کوئی مان مولوی دکھ جائے تو وہ گانا بند کر دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، آواز پست کر لیتا ہے،
تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو عقیدہ یہ بیان کرتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس محفل میں موجود، اور تیری یہ جرات، تیری یہ جسارت، تیری یہ حرکت، تیری یہ بدمعاشی، نبی کو بلا کے اپنے محفل میں عورتوں کو بٹھائے گا، گانے کی لے پہ شرکیہ نعت پڑھوائے گا، بھنگڑے ڈالے گا، ڈی جے بجائے گا۔ یہ تیری بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا نام دیں گے اس کا؟ اور بھی کوئی نام دیں گے اس کا؟ یہی محبت ہے، تعظیم کا یہی تقاضا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، وقار کو بلا لانا ہے، آپ کی عظمت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ وہ جس انداز میں وہاں ڈی جے بجتے ہیں، دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، قرآن ذرا پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی کے سامنے صحابہ بھی اگر آواز اونچی کر لیں تو آسمان سے قرآن اتر جائے، اور یہ آج کا 14ویں صدی کا مولوی اور اس کے جاہل ماننے والے اور بیوقوف عوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محفل میں بٹھا کے ناچ اور بھنگڑے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، بنو تمیم قبیلے کا ایک وفد آتا ہے، ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، چند افراد پر مشتمل، بنو تمیم قبیلے کا کچھ لوگ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ایک آدمی کو ہمارا امیر بنا دیجیے۔ ابو بکر کسی اور کا نام لیتے ہیں، عمر کسی اور کا۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر تو ہماری مخالفت کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دوسرا نام پیش کیا، عمر فاروق نے دوسرا نام پیش کیا۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی، کسی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ نبی محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور تھے کون دونوں؟ وہ اس دھرتی پر نمبر 1 پہ اگر کوئی ذات ہے انبیاء کے بعد تو ابو بکر، اور نمبر 2 پر اگر کوئی ذات ہے تو عمر فاروق۔ اس دھرتی کی سب سے عظیم 2 ہستیاں، ان دونوں کی آپس میں ذرا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، آواز ذرا بلند ہو گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گویا نہیں ہوئے، رب گویا ہوتا ہے آسمان سے۔ مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوں اور آواز بلند ہو نبی کے سامنے، اور پھر صحابہ کی شان دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عمر فاروق کا انداز کیا ہوا پھر اس کے بعد زندگی میں، کیا اس کا اثر ہوا؟ ہم بھی اثر قبول کرتے؟ مسلک کے مطابق خود تب اثر قبول ہوگا، مزاج کے مطابق خود تب اثر قبول ہوگا، اپنے دل میں جو چیز بھا جائے تب اثر قبول ہوگا۔ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہو جو کتاب اللہ کے مطابق ہو، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، صحابہ کے اعمال کو بنیاد بنا کر کے سامنے رکھ کر کے جو کیا جائے وہ عمل، وہ قول، وہ بات قابل قبول، ورنہ سب دیوار پہ مار دی جائے گی۔ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گفتگو کیا کرتے تھے تو اتنی پست اور دھیمی آواز بولا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا پھر سے کہو، ذرا تیز بولو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ محبت کے نام پہ کرتے ہیں، بدمعاشی محبت کے نام پہ کیوں؟ یہ اس نبی کی شان ہے، یہ اس نبی کی توہین ہے، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور اس بے ادبی پر کسی کے ماتھے پر پسینے نہیں آتے، کیونکہ یہ نام جو دے دیا محبت کا، شیطان بھی ہنستا ہوگا۔ اچھے کام پہ لگا دیا ہے، اچھے نام کے ساتھ، اچھے عنوان کے ساتھ۔ اچھا نام، اچھا عنوان، یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہو درست ہو۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اعمال کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ نعروں سے نہیں، کتاب و سنت سے۔
کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور منبع نہیں، کوئی اور مرکز نہیں، کوئی اور چشمہ نہیں جہاں سے آپ اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی اصلاح اور درستگی کر سکتے ہیں۔ اگر عقیدے کی اصلاح چاہیے تو قرآن کو پڑھیے، حدیث پڑھیے، صحابہ کی زندگی وہ دیکھیے۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، صحابہ کو دیکھیے۔ کیا اور کوئی چیز ہے جہاں آپ جس کو آپ معیار بنا سکتے ہیں؟ اب اتنی سیدھی سی سادی سی بات سمجھ نہیں آتی، آئے کہاں سے؟ دل میں وہ ایمان تو ہو جس ایمان کے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ ایمان درست ہو، کلمہ درست ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی بھی ہے، پھر کلمے کی لاج کی اہمیت اور لاج اور اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر انسان کچھ بھی ہو جائے کلمے سے بغاوت نہیں کر سکتا، اس سے سمجھوتا کمپرومائز نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ دنیا ناراض ہوتی رہے، کون خوش ہے اس سے کیا غرض، کون ناراض اور غصہ ہو جائے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا؟ کیوں؟ کیونکہ راضی کرنے کی جو طلب ہے وہ اس کو راضی کرنا ہے جو سارے دلوں کا مالک ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ مالک الملک کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی تعظیم میں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ آداب اور وہ طریقے، وہ گر، وہ نگر، وہ ڈگر اگر آپ کی درست، آپ بھی درست، آپ کا عمل بھی درست، اور اگر اس سے میل نہیں کھاتا تو دعویٰ بلا دلیل ہے، نعرے فضول ہیں، اور یہ دھما چوکڑی مچانے سے کچھ ملنا نہیں، سوائے آپ کے اعمال کی بربادی کے، سوائے رب کی ناراضگی کے، سوائے حوض کوثر سے دھتکارے جانے کے، باقی کوئی اور چیز ملنے والی نہیں۔ بھائی محبت کے آداب ہیں، ان آداب سے آپ رخ موڑ نہیں سکتے، اور اگر رخ موڑ کر کے آپ محبت کے ڈھکوسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو بڑھاتے رہیں، سوائے شیطان کی خوشی کے اور اس کے چیلوں کی رضامندی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ایک ایک عمل پر آپ سنجیدگی سے غور کریں۔ جشن عید میلاد کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، ایک بھی کوئی ادا مجھے بتا دیں جو ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین فرمان کے مطابق ہو، سوائے لفظی نعرے کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لفظی نعرے کے علاوہ کوئی ایک ادا اس میں بتائیں جو ادا کتاب و سنت کے مطابق ہو اور صحابہ کے طرز کے مطابق ہو، کوئی ایک ادا بتاتے ہیں، بعد بتا دیجیے گا۔ سنجیدگی سے غور کریں، محبت کے تقاضے کو سمجھیں، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، ان تمام چیزوں کو بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اس شان کے مطابق ہمیں اعمال کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جھوٹے نعروں سے، کھوکھلے دعووں سے، اور ان جھوٹے نعرے اور کھوکھلے دعووں کو بنیاد بنا کر کے ہر اس برے عمل سے جو بظاہر اچھے دکھتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے مخالف ہیں، اللہ ان تمام اعمال و افعال سے، ان تمام عقائد و سوچ و افکار سے ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمیں بھی بچائے۔ جو ان برائیوں میں ملوث اور لت پت ہیں، مبتلا ہیں، اللہ انہیں بھی عقل سلیم دے، انہیں بھی ہدایت سے سرفراز کر، انہیں بھی ان بدعت و خرافات سے، باطل رسم و رواج سے اللہ بچنے اور بچانے کے